وعلیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رؤف الیکٹرانکس۔ تو یہ دیکھو، یہ ایک یو پی ایس آیا ہوا ہے جس کو ہم ایسے آن کرتے ہیں تو دیکھو یہ بلنکنگ کرتا ہے۔ سوری، یہ دیکھو، لائٹ کو دیکھو، یہ بلنکنگ کرتا ہے۔ صحیح ہے جی۔ تو انشاءاللہ میں اس کو ریپیئر کرتا ہوں، اس کو ٹریس کرتا ہوں تو پھر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے ہے اور کیسے ہم نے اس کو حل کیا۔ صحیح ہے جی۔ تو دوستو، یہ ابھی میں نے اس کو ریپیئر کیا ہے۔ تو پہلے اس کا میں نے یہ جو آئی سی ہے یہ چینج کیا۔ جب یہ چالو ہوتا تھا تو پہلے تو ادھر ہم سے شارٹیج بھی تھوڑی اس میں آ گئی، تو یہ بزر علی طول بس بھی ایسے کر رہا تھا، تو اس کا مسئلہ تھا۔ تو پھر ہم نے یہ آئی سی چینج کر کے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ اور یہ اس کے بعد ہم نے اس کا جو یہ ٹرانزسٹر وغیرہ یہ چیک کیے، یہ بھی صحیح تھے۔ اس کے بعد ہم نے اس کا یہ کیپیسٹر چیک کیا، یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی اوکے ہو گیا تھا۔ اور ہم نے 5 ویریبل بھی اس میں نئے لگائے، دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ویریبل بھی ہم نے نئے لگائے۔ اس کے بعد ہم نے بہت اس کا فالٹ جو ہے ٹریس کرنے میں لگے رہے، لیکن اس کا الٹ جو تھا، اس کا تقریباً 120-125 کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تو اوپر سے یہ الٹ زیادہ نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر یہ آئی سی بھی ٹرائی کیا، پھر بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ریلے بھی چینج کیا، دوسرا ریلے لگایا، تب بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو گیا۔ اس کا فالٹ جو تھا وہ ہم نے بہت تقریباً کچھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا کے اس کا فالٹ ٹریس کیا۔ تو میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو دیکھو دوستو، یہ جو اس میں یہ کپلر لگا ہوا ہے، میں آپ کو صاف دکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھو جی، یہ اس کا جو کپلر تھا یہ ابھی ہم نے چینج کیا ہے جی۔ تو الحمدللہ ہمارا یو پی ایس جو ہے کلیئر ہو گیا۔ تو دوستو، اس لیے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، تاکہ دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ جی ہمارا مسئلہ جو ہے جب الٹ آگے پیچھے نہیں جا رہا ہوتا، تو ویریبل کے علاوہ اگر الٹ پھر بھی آگے پیچھے نہیں جاتا اور فکس کھڑا ہوتا ہے ایک جگہ پہ، تو یہ کپلر چینج کرنے سے آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو میرا بھی نیا تجربہ ہو گیا، کیونکہ پہلی مرتبہ مجھے بھی ایسے فالٹ آیا تھا، اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی میں نے شیئر کیا یہ فالٹ۔ تو دیکھو ابھی ہم یو پی ایس کو آن کرتے ہیں، آپ دیکھو انشاءاللہ اب یہ یو پی ایس جی بالکل اوکے چلے گا جی۔ تو یہ دیکھو، یہ ہم نے یو پی ایس آن کیا ہے، دیکھو دیکھو یہ یو پی ایس آن ہو گیا جی۔ اور یہ دیکھو، یہ وہی لائٹ ہے، میں دوبارہ لگاؤں گا اس میں، دیکھو جی ٹھیک ہو گیا جی۔ تو دوستو، یہی تھا اس کا فالٹ۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے، یہ مسئلہ جو ہوتا ہے یہ بلنکنگ کا، تو یہ اس جگہ سے بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ جو PF 104 لگے ہوتے ہیں، یہ اور ایک ادھر لگا ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ۔ تو میں صاف دکھانے کی کوشش کروں گا آپ دوستوں کو۔ تو یہ دیکھو جی، 1 منٹ میں لائٹ آن کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو صاف نظر آئے۔ تو دیکھو یہ PF ہے اور ایک یہ PF، اس سے یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو بلنکنگ کا جو مسئلہ ہے ٹرانزسٹر چیک کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ PF چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اگر آپ کے پاس انالاگ میٹر ہے تو اس سے آپ انالاگ میٹر کے ساتھ لگاؤ، اگر سوئی اوپر جاتی ہے تو سمجھو کہ جی ہمارا جو ہے یہ کپلر PF جو ہے یہ خراب ہے۔ اگر اس کی جو سوئی ہے وہ تھوڑی سی بھی ہل گئی تو سمجھو کہ آپ کا جو ہے یہ جو آپ کا یہ PF ہے تو یہ لیک ہو چکا ہے۔ جب لیک ہو جاتا ہے، اور اکثر دوستوں الیکٹرانکس میں خراب ہونے والا جو پارٹس ہوتا ہے، اس سے خطرناک چیز کیا ہوتا ہے، لیک ہونے والا، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اکثر ہم لوگ ایسے سرکٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے، اکثر یہ ریزسٹنس کا ویلیو بھی کم ہو جاتا ہے۔ میں وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھو دوستو، ابھی تھوڑا لائٹ کے ذریعے روشنی بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ کپلر جو ہے یہ کپلر ہے، یہ میں نے چینج کیا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے میں نے یو پی ایس بھی چلائی ہے، تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور باقی میں اس کا بھی ٹیوننگ کروں گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے بہت سبق ملے گا۔ اور اس میں یہ دیکھو ابھی بھی مٹی پڑی ہوئی ہے ادھر، تو یہ مٹی نہیں ہے، یہ جو بیٹری کے ساتھ پڑا ہوا تھا، تو یہ تیزاب کی وہ تھوڑی سی اس کی جو ہے نمی، تیزاب والی نمی اس میں آ گئی ہے۔ یہ دیکھو ریزسٹنس بھی سارے زنگ ہو چکے ہیں اس کے۔ تو میں نے اس کو کھول کے پہلے سرف کے ساتھ دھویا ہے،
اس کے بعد میں نے اس کو ریپیئر کر کے دیکھو ابھی بھی تھوڑی سی ادھر یہ ریلے کے ساتھ بھی یہ دیکھو پڑی ہوئی ہے، تو اس کو ریپیئر کر کے اس کے بعد میں نے اس کو لگایا ہے پورے طرح دھوپ دے کے یہ پورا سکھایا ہے، اس کے بعد یہ میں نے لگایا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمارا یو پی ایس میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ چالو کرتا ہوں میں اس کو، یہ دیکھو جی یہ آن ہو گیا ہے، اور یہ دیکھو یہ جی یہ دیکھو، تو آپ ویڈیو میں پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ لائٹ بلنکنگ کر رہا تھا، لیکن ابھی یہ لائٹ بلنکنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ میرا تو ابھی پہلا ایسا نہیں ہے کہ کبھی میں ایک چیز پہ ویڈیو بناؤں کبھی دوسری چیز پہ ویڈیو بناؤں، انشاءاللہ میرا کوشش ہے کہ جو یو پی ایس میں جتنے بھی فالٹ ہے تو اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں، اس کے بعد چائنا چارجر کے اوپر بنائیں گے، پھر چائنا ہومیج یو پی ایس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے، اس کے بعد جو الیکٹرانکس چیزیں جیسے اے سی سرکٹ ہو گیا، ایئر کنڈیشن والا، اور ویلڈنگ مشین کا بھی ہم مرمت کرتے ہیں، جو سرکٹ والا ویلڈنگ پلانٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ تو انشاءاللہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو بہت اچھی ویڈیو ملیں گی، ہم آپ کو بہت اچھی ویڈیو بنا کے دیں گے تاکہ آپ دوستوں کو جو مشکلات ہو وہ اس میں آسانی ہو جائے۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔